وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں، ثقفتموہم یہ نیا لفظ ہے، روٹ ہے ثقافے، ثقفہ، مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا، کسی کو سامنے پانا مقابلے کی غرض سے، یعنی کوئی مقابلہ کرنے آ رہا ہے اور تم نے اس کو پا لیا، یا جن سے مقابلہ ہو ان کو پانا۔ اچھا یہ اصل میں تھا ثقفتم، ثقفتم، لیکن ثقفتمو کیوں بن گیا؟ ثقفتموہم، ثقفتم جو ہے جمع ہے، ثقفتم پاؤ تم، ہم ان کو، یعنی اصل لفظ کیا تھا؟ ثقفتمہم، ردم کے لیے یہ جو واو کے اوپر ہے نا ویسے تو آپ قاعدے میں کیسے پڑھیں گے؟ ثقفتمہم یہ ہے اصل میں، لیکن ثقفتموہم یہ توازن پیدا کرنے کے لیے واو کا اضافہ، اور ایسی اور مثالیں بھی آپ دیکھیں گے، یعنی ردم کے لیے بیسیکلی، ورنہ آپ یوں پڑھیں نا وقتلوہم حیث ثقفتمہم واخرجوہم، بات نہیں بنتی، واخرجوہم خیر جیم، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم ثقفتموہم اخرجوکم تقاتلوہم، ردم ہو گیا نا اسے۔ یہ عربی قاعدے میں یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی اٹس انڈرسٹوڈ، اٹس ان دیئر لینگویج۔ اب مثلاً آپ لوگ جیسے نائف کا کے نہیں پڑھتے تو کیسے پتا چل؟ اٹس دیئر، کچھ لینگویج کے سائنس ہوتے ہیں۔ والفتنہ اور فتنہ، فتنہ فیت نون، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونار کا سونے کو پگھلانا، صاف کرنے کے لیے۔ تو پگھلانے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے؟ پگھلاتے کیسے؟ آگ پہ تپا کے، آگ میں تپانا۔ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ آگ پہ تپانا، جلانا۔ اب دیکھیے کسی کو فتنے میں ڈالنا کیا معنی ہوا؟ تڑپانا، جلانا، پریشان کرنا۔ مراد ہے یہاں پرسیکیوشن، دین سے روکنا۔ تو مسلمانوں کو جیسے مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ان کو روکتے تھے دین پر عمل کرنے سے، دین کی طرف آنے سے، یعنی آزمائش ہے بیسیکلی یہ۔ تو فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں مال اور اولاد دونوں کو کیا کہا گیا؟ تو آپ لفظ فتنہ بول دیتے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے۔ آزمائش بھی معنی ہے، اور فتنہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تپانا۔ اور اسی طرح مال کا کمانا جو ہے وہ بھی انسان کو خوب تپاتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو۔ یہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ البروج میں۔ قصہ یاد ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک قوم میں وسیع پیمانے پر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بادشاہ کو بڑا شدید غصہ ان پر آیا تھا، تو اس کی وجہ قصہ بہت لمبا ہے، وقت نہیں ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں۔ خندقیں کھدوائی گئی، آگ سے بھر دی گئی، اور سب کو ان خندقوں میں پھینک دیا گیا، دھکا دے کے ڈال دیا گیا۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ماں نے اٹھایا تھا گود میں، تو ماں جب جا رہی تھی تو وہ ڈر رہی تھی، تو بچہ بول اٹھا۔ کہتے ہیں دنیا میں چند بچوں نے کلام کیے تو بچہ بول اٹھا کہ ماں نہ ڈر، کود جا۔ یعنی وہ بظاہر تو انہیں سزا دے رہے تھے، لیکن وہ مرتے جا رہے تھے اور اللہ کے پاس شہید ہو کے پہنچتے جا رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں تھا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کیا ترجمہ کریں گے؟ جلایا، تپایا مومن مردوں اور عورتوں کو۔ تو لٹرلی تپانے اور جلانے اور اس معنی میں فتنے کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر اس کے آگے معنی ہوتے ہیں آزمائش، اور پھر اس کا معنی ہے دین سے روکنا۔ دین کے کام سے روکنا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں دین کا کوئی کام کرنے کا شوق ہو،
یا دین پڑھنے کا یا پڑھانے کا یا کچھ بھی. اب کوئی آپ کو روک دے تو اگر آپ میں سچی لگن ہے، سچی نہ ہو تو الگ بات ہے، اگر سچی لگن ہے اور آپ کے پیرنٹس آپ کو آنے نہ دیں تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ کڑن. تو وہ جو کڑن ہے وہ کیا ہے؟ پھر اسی طرح آزمائش کے معنوں میں کوئی بھی آزمائش، کچھ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی روکے ہمیں اور ہم آرام کریں. وہ کیا کہتے ہیں دوسرے کے سر پہ کیا، ہم تو بڑا اچھا کام کرنا چاہتے تھے، کوئی کرنے ہی نہیں دیتا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. ایک شخص بڑی خوشی سے دین کے راستے میں نکلتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تپتا ہے، کہیں کوئی تپاتا ہے، کوئی استاد ہی تپاتا ہے مثلا زیادہ ہوم ورک دے کے، تو کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اپنا منہ موڑ لیتا ہے، چلا جاتا ہے. تو دین کا رستہ جو ہے یاد رکھیے وہ کیسا رستہ ہے؟ آزمائش کا رستہ ہے. ہر لیول پر، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، چاہے آپ اپنے تنہا ہیں یا کچھ بڑا کام کر رہے ہیں، چھوٹا کام کریں، اگر آپ سچے ہیں نا اللہ کے لیے تو اللہ نے آپ کو خالص کرنا ہی کرنا ہے. کھوٹ نکالنے ہیں، ان کھوٹوں کو نکالنے کے لیے اس نے تپانا ہے آپ کو. وہ ایسی سچویشن میں ڈالے گا آپ کو کہ جہاں آپ کا سچ نکھر آئے گا کہ اب آپ جاتے کدھر ہیں، آپ آرام فرماتے ہیں یا پھر آپ تکلیف اٹھا کے کام کرتے ہیں. یعنی ہم سب تمنا اور خواہش تو کریں کہ ہمیں قرآن کا خزانہ ملے اور اس کے لیے ہم کوئی قربانی کرنے کو تیار نہ ہو اور کچھ دنیا کا اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر کسی قیمت کی ایسی تھوڑی نعمت دیتا ہے. تو یہ فتنے کا لفظی معنی آپ یاد کر لیں. پھر اس کے بعد آزمائش اور اس کے بعد مفہوم ہے دین سے روکنا، صد عن سبیل اللہ. تو یہاں کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے رستے سے روکنے کے معنوں میں. اور اشارہ ہے کن کی طرف؟ مکہ کے مسلمانوں کی طرف، کہ جن کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، وہ انہیں ایمان نہیں قبول کرنے دیتے تھے، ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. تو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی قتل کرنا اگرچہ بہت ناپسندیدہ ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے نا، وہ دنیا سے ریلیجس پرسیکیوشن کا خاتمہ کیا تھا آپ نے. آپ سے پہلے کا دور کیا تھا؟ شرک کا دور تھا. تو شرک کا جو دور تھا اس میں عموماً جو حکومت کا نظام ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ بادشاہی کا نظام، ون مین رول. کوئی قانون نہیں، لا نہیں، آرڈر نہیں، کچھ نہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں، نتھنگ. اب کیا ہوتا تھا؟ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بادشاہ کیا ہیں؟ دراصل فرعون کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے، خدا کا اوتار. فرعون کا مطلب ہے لفظی سورج دیوتا. تو پہلے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ وہ توہمات کا شکار ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اوتار ہے خدا کا، وہ بھی. اور بادشاہ وقت کو وہ سب سے بڑا اوتار سمجھتے تھے. اور بادشاہ وقت کو ہر طرح کا اختیار دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ اسے جلا دیا جائے، اسے مار دیا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ریلیجس پرسیکیوشن بہت ہے. بعد میں بھی کچھ رہی، لیکن بالآخر اسلام نے جو سوچ کی آزادی دی، کس طرح کہ لوگوں نے بتایا کہ سورج چاند جو خدا ہیں، تو اسلام نے بتایا کہ نہیں، یہ تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیے ہوئے. تو وہ ایک نئی سوچ دنیا میں پیدا ہوئی، تو ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہوئی. اور لیٹسٹ تو پھر آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کا جو منشور تیار ہوا، اس کی روح سے جتنے بھی جمہوریتیں ہیں یا جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، وہاں ایک اصول ہے ہر حکومت کا کہ لوگوں کو اپنی مذہبی رسومات یا مذہب پر یا دین پر چلنے کی آزادی ہوگی. اسی آزادی کے تحت تو آپ یہاں مسجدیں بناتے ہیں اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اب ریلیجس پرسیکیوشن کا وہ دور ختم ہو گیا جو بادشاہت اور شرک کی وجہ سے تھا دنیا میں.
آپ نے اس کو توڑا، ذہنی آزادی پیدا ہوئی سوچ میں، اور پھر نتیجتاً جیسے جمہوریت بھی آئی اور شورائی نظام اسلام میں آیا، اور عملی طور پر پھر لوگوں کے اندر اور جہاں بہت سے حقوق انسانی کی آزادی، اگر خطبہ حجۃ الوداع کو آپ پڑھیں تو وہ انسانی حقوق کا خطبہ ہے بیسیکلی، جتنے حقوق اسلام نے دیے ان کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اس آخری خطبے میں. تو اسی سوچ میں آگے مزید ترقی ہوتی گئی، اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں جمہوری نظام کا کیا مطلب؟ عوام کی حکومتیں. اب ون مین حکومت نہیں ہوتی، اب بھی ہوتی ہے کئی جگہوں پر، لیکن عمومی طور پر ترقی یافتہ دنیا میں جو اسٹیٹ کا جو نظام ہے وہ جمہوریت پر مبنی ہوتا ہے، جس میں ریلیجس پرسیکیوشن ممنوع ہے قانون کی روح سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز اپنی انتہا پر تھی. کسی قبیلے کا سردار مسلمان ہو جاتا تو قبیلہ بھی ہو جاتا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو عوام کو اجازت نہیں تھی دم مارنے کی. لوگ اپنے بادشاہوں یا بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جدھر بڑے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں. بڑوں نے روک دیا، خبردار جو اسلام لائے، نہیں ہم نہیں لاتے اسلام، اپنی عقل کوئی کام نہیں کرے گی، اور اگر کسی نے بغاوت کی تو پکڑ کے ختم کر دیں. آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہالت ہے وہاں یہی حال ہے کہ خاندان کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ بڑے دادا یا نانا یا کوئی بھی جو بڑے ہیں وہ کرتے ہیں. بیٹوں کے بھی بیٹوں کو اپنی کوئی آزادی حاصل نہیں ہوتی، خاندانی پرسیکیوشن ایک طرح سے ہوتی ہے. وڈیرا شاہی نظام جو ہے وہ بھی ہمارے ملکوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ فتنے سے. یہ فتنہ ہے، پرسیکیوشن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ والفتنہ تو، اور فتنہ جو ہے یعنی لوگوں کو ان کے حقوق کی آزادی نہ دینا، اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بدترین برائی ہے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حرم میں جنگ نہیں کر سکتے. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ جنگ کرے تم سے اس میں. فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ لڑیں تم سے کہاں؟ حرم میں. فاقتلوہم، تو تم بھی ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کس کا؟ کافروں کا. وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو. کہاں سے؟ من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ جی ہاں، مکہ سے. یعنی تم بھی ان کو نکال سکتے ہو. یہ اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تھا نا، انہیں جو نکالا گیا تھا تو بدلہ لینا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ دین سے روکنا. یعنی یہ اہل مکہ جو تمہیں دین سے روکتے ہیں اور دین کی وجہ سے تم سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس ظلموں سے تم کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی برا ہے، یعنی پرسیکیوشن اور بھی بری ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو اگر تمہیں اپنے دشمنوں سے لڑنا ہی ہے تو تم مسجد حرام کے پاس جا کے نہیں لڑو گے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑیں وہاں پر. یعنی اگر وہ وہاں لڑیں گے تو تمہیں وہاں بھی پھر لڑنا پڑے گا، ادروائز نہیں. یعنی حرم کے علاقے میں جنگ کرنا، خون بہانا ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی اور حرمت پامال کر رہا ہے تو پھر حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو مار سکتے ہو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے انکار کرنے والوں کی، کافروں کی. اب آپ دیکھیے کہ عموماً جو اسلام پر بہت زیادہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ اسلام نے جنگ کا حکم دے کر ایک مستقل دنیا میں بدامنی پیدا کر دی اور مسئلہ امن ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو کیوں یاد نہیں رہتی کہ جنگ تو ہر دور میں اور ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہی.
لیکن یہ پابندیاں جو مسلمانوں پہ لگائی گئی، کیا کوئی اور ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے؟ دنیاوی جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے ہوتی ہیں. اسلام میں دنیا کے لیے جنگ کرنا منع ہے. اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر جا رہا ہے اور بظاہر مجاہد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو کہنے سے کوئی مجاہد نہیں ہوگا. کسی شخص نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی لڑتا ہے تو اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی؟ تو کیا بتایا گیا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کی نیت یہ ہو کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، صرف وہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو اس لیے گھر سے نکلے گا کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جا رہا ہوں، اس کی جنگ جہاد شمار ہوگا. اور جو اس لیے نکلا کہ لوگوں کے ریسورسز پہ قبضہ کروں یا اور مال و متاع لوٹوں، تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. اور پھر کس کے ساتھ لڑو؟ ہر ایک کے ساتھ نہیں. الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. اب اس میں کیا زیادتی کی بات ہے کہ جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑ سکتے ہو؟ یہ انصاف کی بات ہے یا زیادتی کی بات ہے؟ انصاف کی بات ہے. اور پھر جہاں اجازت دی وہاں ساتھ ہی کا ولا تعتدوا، دیکھو لڑتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. چاہے معاملہ دشمن کے ساتھ ہو پھر بھی اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ عدل و انصاف اور زیادتی سے پرہیز، زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں.